اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ ابراہیم نمبر 14 آیت نمبر 1 سے 23۔ سورہ 14 ابراہیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ، ان کے رب کے حکم سے، خدائے عزیز پربھتوشالی و حمید پرشنست کے راستے کی طرف، اس اللہ کی طرف کی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور منکروں کے لیے ایک سخت عذاب شدید کی تباہی ہے جو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ٹیڑھ نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے ہیں۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اس سے بیان کر دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست ہے، حکمت تتو درشتا والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ بے شک ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جبکہ اس نے تمہیں فرعون کی قوم سے چھڑایا جو تمہیں سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور وہ تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم انکار کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی منکر ہو جائیں تو اللہ بے پرواہ ہے، خوبی والا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل اسپشٹ پرمان لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے اور کہا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اسے نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں سخت الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے جیسے ایک آدمی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تم ہمارے سامنے کوئی کھلی ہوئی سند لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا انعام فرماتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی معجزہ چمتکار دکھائیں بغیر خدا کے حکم کے۔ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے بتائے، اور جو تکلیف تم ہمیں دو گے ہم اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور انکار کرنے والوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ یا تو ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تمہیں تمہاری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ تو پیغمبروں کے رب نے ان پر وہی ایشوریہ وانی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین پر بسائیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہیں جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید چیتاونی سے ڈرے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور حد سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے آگے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پینے کو ملے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے حلق سے مشکل سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ کسی طرح نہیں مرے گا اور اس کے آگے سخت عذاب ہوگا۔
جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ خدا پر کچھ دشوار بھی نہیں، اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے۔ پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑائی والے تھے، ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ ہمیں بچاؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں کوئی راہ دکھاتا تو ہم بھی ضرور وہ راہ دکھا دیتے۔ اب ہمارے لیے یکساں سامان ہے کہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا، مگر یہ ہے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات کو مان لیا، پس تم مجھے الزام نہ دو اور تم اپنے آپ کو الزام دو۔ نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو۔ میں خود اس سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے شریک ٹھہراتے تھے۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، اس میں ان کی ملاقات ایک دوسرے پر سلامتی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔